اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ نماز، علم اور اس قسم کی دیگر عبادات کی طرف خاموشی کے ساتھ آنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص عزت اور اکرام کی چیزوں کو جو اللہ نے نردھارت کی ہیں ان کی بڑائی رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ فائدہ: یہاں اس سے مراد دین کے وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نردھارت کیے ہیں، جس کا اکرام یعنی ان پر عمل ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، آرام سے ہلکی چال چلتے ہوئے آؤ اور خاموشی اختیار کرو۔ جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ بخاری و مسلم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں۔ تمہارا ایک آدمی جب نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو نماز کی حالت میں ہی شمار ہوگا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کو پانے کے لیے دوڑ بھاگ کر آنا منع ہے، کیونکہ یہ خلاف تہذیب ہے، جبکہ حکم آرام و خاموشی اختیار کرنے کا ہے، خاص کر نماز وغیرہ کے لیے آتے وقت۔ دوسرا، جب انسان گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اسی وقت سے اسے نماز میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تیسرا، امام کے ساتھ ملنے والی رکعت مقتدی کی پہلی رکعت ہوگی، بعد میں جو ادا کرے گا وہ آخری رکعتیں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عرفے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ، مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، خاموشی اختیار کرو، یعنی سکون سے چلو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ فائدہ: دفع کے معنی دھکیلنے کے ہوتے ہیں۔ عرفات سے واپس لوٹنے کو دفع کے الفاظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس دن لوگ عرفات سے اس طرح لوٹتے ہیں مانو انہیں دھکیلا جا رہا ہے۔ اس میں بھی خاموشی اختیار کرنے کی اور تیز چلنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران مقامات حج پر اس ہدایت پر عمل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں ہر جگہ انسانوں کی اپار بھیڑ ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک دوسرے کو ڈھکیل کر خود تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش دوسروں کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، جسے ہر سال حج کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں میں صبر و ضبط کی کمی اور اپنے مذہب کی اخلاقی ہدایات سے لاپرواہی کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔